وہ بچپن سے اس کی آنکھوں کا عاشق ہے۔ وہ ساحرہ کو کسی اور کا نہیں ہونے دے گا۔ کوئی اور اس کی آنکھوں کا مالک بن سکے، یہ سب کچھ میں نہیں چاہوں گا۔ ایک جن کی درِ پردہ دیدہ دلیری، اور پھر جب وہ کھلے عام سامنے آیا تو لوگ تھرا کر رہ گئے۔ اس کی آنکھیں بہت ہی حسین اور بہت پیاری اور خوبصورت تھیں۔ ہر دیکھنے والے کو کچھ لمحوں کے لیے اپنے سحر میں جکڑ لیتی تھیں۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، بہت معصوم، سیدھی سادھی، ہنس مکھ سی۔ اکثر تو ملنے ملانے والے دوست احباب برملا اس کی آنکھوں کی تعریف کیے بنا نہیں رہتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی عمر کے ساتھ وہ اور زیادہ متاثر کن ہو رہی تھی۔ ساحرہ اب کالج میں آ گئی تھی۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ یہاں رہنے والے سارے ہی اچھے خیالات، سوچوں اور جذبات کے نہیں ہوتے، کچھ نیگیٹو پوائنٹ پر سوچنے والے ہیں۔ اب ساحرہ لوگوں کی بد نظر اور حسد کا شکار ہونے لگی، اکثر بیمار رہنے لگی۔ والدین ہر طرح سے اس کا خیال رکھتے، بڑے بڑے سرجن کو دکھاتے، پیسہ پانی کی طرح بہا دیتے، مگر ساحرہ دن بدن گھلتی جا رہی تھی۔ کوئی بھی یہ نہ سمجھ سکا آخر کس بیماری میں مبتلا ہے۔ ہر ٹیسٹ صحیح، ہر رپورٹ کلیئر، ڈاکٹر بھی پریشان، مگر بیماری پکڑ میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اب تو یہ حال ہو گیا تھا کہ بیٹھے بیٹھے گر جاتی، چلتے چلتے کہیں بھی گر جاتی، نہ کسی محفل میں جا سکتی، نہ کالج جا رہی تھی۔ بالکل خاموشی اختیار کر لی، بہت ہی مختصر، بہت ضروری بات کرنی، آدم بیزار، ہر ایک سے روٹھی روٹھی۔ کچھ دن سے اس کے رشتے کی باتیں گھر میں گردش کر رہی تھیں۔ ایک اچھا رشتہ آیا ہوا تھا، مگر اس کی اس حالت کی وجہ سے ابھی یہ لوگ اس سلسلے میں خاموش تھے۔ جب سے رشتے کی باتیں ہو رہی تھیں تب سے ساحرہ پر اکثر غنودگی اور بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے تھے۔ لڑکا خاندان کا تھا، بچپن سے ساحرہ کو پسند کرتا تھا۔ وہ لوگ زور دے رہے تھے کہ شادی کر دیں، ہو سکتا ہے ماحول اور حالات بدلنے سے صحت پر اچھا اثر پڑے، مگر ہوا یوں کہ اس بار والدین اسے پیر صاحب کے پاس لے گئے۔ بڑی دیر تک پیر صاحب نے حساب کتاب کیا اور بتایا، بھائی اس بچی کی آنکھوں پر جن عاشق ہے، چلو میں علاج کرتا ہوں۔ علاج شروع کیا گیا۔ جو چیز انسان کو اچھی لگتی ہے وہ اس مخلوق کو بھی اٹریکٹ کرتی ہے۔ 3 ماہ کا علاج تھا، لیکن ہوا یوں کہ 1 مہینے بعد ہی پیر صاحب بیمار ہو گئے اور علاج مکمل نہ ہو سکا۔ پیر صاحب اور جن میں بڑی حد تک بحث ہوئی تھی۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ اس پر سے نہیں جائے گا۔ وہ بچپن سے اس کی آنکھوں پر عاشق ہے، وہ ساحرہ کو کسی اور کا نہیں ہونے دے گا۔ کوئی اور اس کی آنکھوں کا مالک بن سکے، یہ سب کچھ میں نہیں چاہوں گا۔ یہ آنکھیں میری ہیں اور صرف میری ہی رہیں گی۔ اور پھر ایک روز پیر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ایک دن اچانک ساحرہ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور وہ اب ایک کمرے میں بند ہو کر رہ گئی۔ مگر اب اکثر لوگوں نے اور گھر والوں نے غور کیا کہ اس کے کمرے سے ہنسنے کی اور باتیں کرنے کی آوازیں آتی ہیں۔ ساحرہ کے علاوہ کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوتا۔ اب والدین نے دوسرے پیر صاحب کی تلاش شروع کر دی، لیکن ایک دن اچانک خبر ملی کہ اسد، جو ساحرہ کا کزن تھا اور اس سے شادی کا خواہش مند تھا، اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پایا گیا ہے، کیونکہ اس نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ اس ہفتے میں ساحرہ سے شادی کروں گا۔ ساحرہ اسد کی اچانک موت سے بہت دکھی ہو گئی تھی۔ اب اس کے کمرے سے زیادہ آوازیں آنے لگی تھیں۔ پہلے دن میں کچھ گھنٹے آوازیں آتی تھیں، مگر اب رات 12 بجے کے بعد سے صبح فجر کی اذان تک مسلسل آوازیں آتی، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ نئے پیر آئے تو صحیح، مگر لگتا تھا کہ اس مسئلے کا حل ان کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ ایک روز وہ ساحرہ کے علاج کے غرض سے ادھر آئے تھے کہ ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ زخمی حالت میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے۔ والدین بیٹی کا علاج کروا کے پیروں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھک گئے تھے، مگر بہتری کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب جن گھر والوں کو بھی پریشان کرنے لگا تھا، گھر سے چیزیں غائب ہونے لگیں، گھر کے افراد گھر سے نکلتے، واپسی پر گھر کا راستہ بھول جاتے۔ جن چاہتا تھا کہ وہ ساحرہ کی طرف سے گھر والوں کی توجہ ہٹائے، اس وجہ سے اب وہ مختلف طریقوں سے پریشان کرنے لگا تھا۔ ان لوگوں کی پریشانی دیکھ کر کسی نے ان کو کسی پیر کا پتہ بتایا۔ جب ساحرہ کو ان کے پاس لے جانے لگے
تو راستے میں زبردست حادثہ پیش آیا اور اس حادثے میں ساحرہ کی موت واقع ہو گئی۔ میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کو اس مخلوق سے، اس کے شر سے محفوظ رکھے، ہم پر اپنی رحمتوں اور کرم کا حصار رکھے۔ یہ مخلوق اکثر بندے کو قبر تک پہنچا کر اس کا پیچھا چھوڑتی ہے۔ ان کو جو چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں وہ ہیں خوبصورت آنکھیں، لمبے بال، کھلے بال، سریلی خوشیلی۔ ایک واقعہ میری امی نے بتایا کہ ان کے کزن جن کے بال بہت زیادہ لمبے تھے، ایک روز وہ نہا کر نکلیں، رات کا وقت تھا، رات کے 12 بج چکے تھے، گرمیوں کے دن تھے، کچھ لوگ صحن میں بیٹھے تھے، سریا خالہ بھی صحن میں چلی آئیں، پیپل کا درخت تھا، اس کے نیچے کھڑی ہو گئیں۔ چند ہی لمحوں میں ان کے سارے بال ایک ایک بال کر کے درخت کی ٹہنیوں سے لپٹ گئے، ان کے بال پیڑ سے لپٹ گئے اور وہ ہوا میں معلق ہو گئیں، زمین سے بہت اوپر اٹھ گئیں۔ فوراً گھر کے مرد پیر صاحب کو لینے بھاگے۔ پیر صاحب آئے اور بڑی دیر کی جدوجہد کے بعد خالہ کے بال پیڑ سے الگ ہوئے اور وہ نیچے گر پڑیں۔ کئی مہینوں تک وہ شدید بیمار رہیں۔ پھر نانی نے اس گھر کو چھوڑ دیا اور دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئیں۔ میری ایک دوست تھی، ٹیچر ملیر جامعہ ملیہ کی طرف سے لانڈی قائد آباد کے اسکول آتی تھیں۔ وہ خوشبو بہت لگاتی تھیں اور ان کا گزر گھر سے اسٹاف تک ایسی جگہ ہوتا تھا جہاں گھنی جھاڑیاں تھیں، وہاں آسیب کا گزر تھا۔ ایک روز وہ اچانک بیمار ہو گئیں، دورے پڑنے لگے، حالت بہت خراب ہو گئی۔ فوراً بڑے سے بڑے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا مگر آفاقہ نہ ہوا۔ پھر وہی ہوا، فوراً پیر صاحب سے رابطہ کیا۔ جب علاج ڈاکٹر سے نہ ہو سکے، مریض کو آفاقہ نہ ہو، تو پھر ہر ایک کا خیال پیر صاحب کی طرف ہی جاتا ہے۔ ڈاکٹرز کے بس سے باہر ہو جائے تو یہ ایک ہی راستہ سجھائی دیتا ہے۔ فوراً ہی اچھے آستانے کا رخ کیا۔ پیر صاحب نے ساری کیفیت سن کر علاج شروع کیا۔ دم دارو، تعویذ، گھنٹے، ہانڈی مختلف چیزوں کے ساتھ سمندر میں بہائی گئیں اور ساری زندگی کے لیے پرفیوم کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس قسم کی ناگہانی آفات اور حادثات سے ہم کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔